اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ، ان کی ذات بھی ایک نعمت۔ بس مختصر طور پر بتانا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، پوری دنیا میں اس وقت وہ کتاب بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اہل عشق اہل عقیدت پڑھتے ہیں۔ اس ہندوستان میں کئی سو سال پہلے فتاویٰ کی ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام فتاویٰ ہندیہ، اور اسی کو فتاویٰ عالمگیری بھی کہتے ہیں، فتاویٰ کی کتاب ہے۔ تو فتاویٰ عالمگیری اس کی 6 جلدیں دنیا میں پائی جا رہی ہیں۔ کتنے لوگوں نے لکھا؟ ایک آدمی نے نہیں لکھا، 500 غیر منقسم ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے، ان کی ایک کمیٹی تیار ہوئی، ایک ان کا پینل تیار ہوا، اور ان سب حضرات نے بیٹھ کر کے الحمدللہ اس فتاویٰ عالمگیری کو ترتیب دیا۔ 500 لوگ، ان کے لیے بادشاہ کی طرف سے خرچہ کا انتظام ہو گیا تاکہ وہ ایک دم مطمئن ہو کر کے کتاب کو ترتیب دے۔ پوری دنیا میں فتاویٰ عالمگیری کی کل 6 جلدیں پائی جاتی ہے۔ 6 جلدیں منصے شہود پر، منظر عام پر آئی ہیں، لیکن قربان جاؤ اس کے چند سالوں کے بعد جب مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ بریلی شریف کے ٹوٹی چھٹائی پہ بیٹھ کر کے تنہا جب فتاویٰ کی کتاب فتاویٰ رضویہ تحریر فرماتے ہیں تو تنہا ہے، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ 500 نے مل کر کے 6 لکھا تھا، اور تنہا اعلیٰ حضرت نے 12 جلدیں تحریر فرمائی ہے۔ 12 جلدیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 12 جلدیں فتاویٰ رضویہ کی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 12 ہی کیوں لکھا؟ 13 لکھتے، 11 لکھتے، یہ 12 کی کیا خاص بات ہے؟ تو اگر آپ اس کا نام جان جائیں تو آپ کو شاید یہ وجہ بھی معلوم ہو جائے۔ آپ کہو گے فتاویٰ رضویہ تم خود ہی نام لے رہے ہو، ہم نام تو جان رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیوں 12 ہی لکھا؟ تو یہ مشہور ہے فتاویٰ رضویہ سے، نام اس کا ہے العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ۔ العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ، یعنی بتانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت اس نام ہی کے ذریعے، نام سن کر کے وجہ جان جاؤ گے کہ العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ، یعنی یہ احمد رضا کا کچھ نہیں ہے، احمد رضا کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ 12 والے کا کرم ہے، 12 والے کی عطا ہے، یہ اس کی نوازشیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، لکھتے رہے، لکھتے رہے، اور 12 والے کی برکتوں سے لکھا تھا، اس لیے 12 جلدیں لکھ کر کے قلم بند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس کا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ آج جہاں چلے جائیے پوری دنیا میں، آپ یہاں پر ہیں، یہاں کے بچے ہمارے حیدرآباد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم کو تو خوشی ہوتی ہے، جس بڑے شہر میں جاتا ہوں اپنے گاؤں کے بچے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں۔ اب اگر وہی میں شمار کراؤں تو 2-4 منٹ لگ جائے کہ کن کن شہروں میں ہمارے گاؤں کے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ جس بڑے شہر میں جائیے تو ہمارے گاؤں کے علاقے کے لوگ مل جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو اور کوئی نغمہ سننے کو ملے نہ ملے، ایک نغمہ ضرور سننے کو ملے گا، ڈال دی قلب میں مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نغمہ ضرور سننے کو ملے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
تو حضرات اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ ان کی تعلیمات آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، اس لیے کہ آج کے زمانے میں یہ آج دو چند سال سے اعلیٰ حضرت کا خانوادہ کام نہیں کر رہا، تقریباً 200 سال کی تاریخ کو دیکھیے تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کا خانوادہ یہ کام کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اور یہ بھی سچ ہے، مکمل صداقت ہے، جب فتنے برپا ہوئے ہیں، جب فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، فتنوں کو کچلنے کے لیے اور کوئی نہیں آیا ہے، اگر آیا ہے تو اعلیٰ حضرت خانوادہ آیا ہے۔ اس میں جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ جانتے ہیں، سن 75 کا زمانہ ہے، میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری قطب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت سعد اللہ نگر میں پڑھا رہے تھے، چند سال میری عمر تھے، 75 کا زمانہ ہے، پکڑ پکڑ کر کے نسبندی کی جا رہی تھی، ایمرجنسی کا دور دورہ تھا، پورے ہندوستان کے اندر لوگ خوف و ہراس کے ماحول میں تھے۔ قاری طیب اسعد مدنی یہ اس زمانے میں ان کی جماعت کے بڑے بڑے عالم مانے جا رہے تھے، بڑے بڑے مبلغ مانے جا رہے تھے۔ اسعد مدنی ہندوستان سے فرار ہو چکے تھے، نہ ہندوستان میں رہنے میں جواب دینا پڑے گا۔ قاری طیب نے فتویٰ دے دیا تھا پہلے تو کا نسبندی نہیں کروانا چاہیے، حکومت کا دباؤ پڑا، نسبندی جائز لکھ دیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے دارالافتاء تھے، بڑی بڑی درسگاہیں تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھے، ہر طرف سناٹا تھا، اگر کوئی آواز بیچ میں گونج رہی تھی وہ اعلیٰ کے شہزادے مفتی اعظم کی آواز تھی، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ہمیں خصوصی مہمان کا خطاب سننا ہے۔ وہ دور حضور مفتی اعظم ہند رحمت الرضوان نے اعلان فرمایا تھا، ان کے حکم سے فتویٰ لکھا تھا حضور تاج الشریعہ نے، جانشین مفتی اعظم نے، فخر ازہر نے حکم دیا تھا مفتی اعظم نے، اور اس کے کئی سو سال بعد ابھی ماضی قریب میں جب صلح کلیت کا فتنہ ہندوستان میں جنم لیا اور طاہر القادری جیسے ایک ڈاکٹر نے اعلان کر دیا تھا وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہی ہے معاذ اللہ۔ تو ایسے ماحول میں اگر کسی نے اس فتنے کا خاتمہ کیا تھا وہ اعلیٰ کا شہزادہ جانشین مفتی اعظم تھا، وہ تاج الشریعہ تھے، وہ فخر ازہر۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت بھی، تاج الشریعہ بھی، حجت الاسلام بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے مہمان خطیب کو زیادہ سے زیادہ آپ کو سننا ہے۔ السلام مسعود غازی بہرائچی کے آستانے پر ملے گا، شاہ سنیما کی چوکھٹ پر ملے گا، سرکار مسولی کے دہلیز پہ ملے گا، حضرت الحق بھنڈری کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس کا جواب دینے کے لیے عطا رسول غریب نواز کی چوکھٹ پہ اجمیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں ہم جیسے مولوی جواب نہ دے سکیں، ہمارے مدرسے کے اساتذہ جواب نہ دے سکیں، ہمارے مدرسے کے علماء جواب نہ دے سکیں، وہاں اگر کوئی جواب دے گا یا اللہ کے اولیاء جواب دیں گے، اللہ کے ولی جواب دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کے اولیاء نے فرمایا سنو، جو نعمتیں ملا کرتی ہیں عام طور پہ ہم کو، انہوں نے فرمایا اولیاء کرام نے کہ اس کی 5 صورتیں ہوتی ہیں، 5 صورتیں ہوتی ہیں جو نعمتیں ملتی ہیں۔ آدمی یا تو کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کی حالت میں نعمت مل رہی ہے،
یا تو بیٹھا ہوگا بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی نعمت مل رہی ہے، یا تو لیٹا ہوگا لیٹے ہونے کی حالت میں نعمت مل رہی ہے، یا تو سویا ہوگا سونے کی حالت میں بھی نعمت مل رہی ہے۔ آپ کہو گے سونے کی حالت میں کیا نعمت مولانا صاحب؟ سونے کی حالت میں نعمت یہ ہے ٹھاٹ سے ہم سوتے ہیں، موذی جانوروں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، سانپ سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، بچھو سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، گوجر سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، زہریلے جانوروں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، آرام سے سو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو غور کریے، نوٹ کریے، 5 صورتیں بنتی ہیں، یا تو آدمی سو رہا ہے نعمت مل رہی ہے، یا جاگ رہا ہے نعمت مل رہی ہے، یا بیٹھا ہوا ہے نعمت مل رہی ہے، یا لیٹا ہوا ہے نعمت مل رہی ہے، یا کھڑا ہوا ہے نعمت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اور 5 صورتوں میں نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں۔ تو اولیاء نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں ہیں، تو اے لوگوں سنو سنو، ان 5 صورتوں میں نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو، اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے ہو، 5 ٹائم نمازیں پڑھو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 5 ٹائم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر لو، نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ بے شک۔ سب سے عظیم نعمت کیا ہے جو عطا ہوئی ہے؟ وہ جان ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جان سب سے عظیم نعمت ہے۔ کہو گے جان کیسے عظیم نعمت ہے؟ تو جان اس لیے عظیم نعمت ہے کہ سارا معاملہ اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ سب سے عظیم نعمت جان۔ اب جان کا شکریہ کیا؟ جان جو ہمیں ملی ہے اس کا شکریہ کیا ہے؟ تو جان کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ کر کے صاحب ایمان ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، تو اس نے جان کا شکریہ ادا کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جان کا شکریہ۔ اور ایک مثال دے دوں، ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ صاحب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو نہیں ادا کر سکتے ہو، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیر غور کریے۔ جگر مراد آبادی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، نفس پر ہے مدار زندگانی، نفس پر ہے مدار زندگانی، نفس چلتی ہوئی تلوار بھی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ تو جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ جو سانس ہم لوگ لیتے ہیں، اندر باہر، باہر اندر، اندر باہر، اسی پر مدار زندگانی ہے، نفس پر ہے مدار زندگانی۔ اور حسن اتفاق ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے، ڈاکٹر لیاقت صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، اور ابھی جو کورونا گزرا ہے 2 سال کے جو حالات تھے، اس میں ڈاکٹر نہیں غیر ڈاکٹر کے سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ سانس کا معاملہ کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آکسیجن کے لیے پورے انڈیا میں لوگ چکر لگا رہے تھے، غرضے کی زندگی، سانس اندر سے باہر آئے، باہر سے اندر جائے، اسی کا نام زندگی ہے، یہی مدار زندگی ہے، اسی کا سلسلہ ختم ہو جائے زندگی ختم ہو جائے۔ حق ہے، بے شک۔ تو آپ اور ہم سوچیں کہ جب تک زندہ آدمی رہتا ہے کتنی سانس لیتا ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ تو جس پہ مدار زندگی ہے، یہ سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی نعمت جو اس کو ملتی ہے، وہ نعمت کیا ملتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی نعمت غذا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے تو کھلونا نہیں مانگتا،
وہ گڈا نہیں مانگتا ہے، وہ گڑیا نہیں مانگتا ہے، وہ بائک نہیں مانگتا ہے، موبائل نہیں مانگتا ہے، میموری نہیں مانگتا ہے، کمپیوٹر مشین نہیں مانگتا ہے، لیپ ٹاپ نہیں مانگتا ہے۔ یہ سب مانگے گا جب بڑا ہو جائے گا، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب رونا شروع کرتا ہے تو وہ غذا چاہتا ہے، دودھ چاہتا ہے۔ بے شک سبحان۔ تو غذا کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے سب کے لیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو غذا نہ ملے۔ اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے اپنے مرحلے کے اعتبار سے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے، چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے، اور بڑا ہوا تو چاول کھا رہا ہے، اور بڑا ہوا تو روٹی کھا رہا ہے، اور بڑا ہوا چکن چلی کھا رہا ہے، چکن فرائی کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، اسٹو کھا رہا ہے، شامی کباب کھا رہا ہے، جانے کیا کیا کھا رہا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے غذا کی نعمت ملتی ہے۔ بے شک حق ہے سبحان۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم کو روزی نہیں مل رہی، تو غذا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لباس، کہ اللہ نے سب کو لباس بھی عطا فرمایا، مکان، سب کو اللہ نے مکان بھی دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کا مکان کھپڑیل کا ہے، کسی کا چھپر کا ہے، کسی کا ایئر کنڈیشن مکان ہے، کسی کا شاندار بنگلہ ہے، مکان بھی سب کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں غذا ہے، لباس ہے، مکان ہے، مکان کے ساتھ ساتھ سواری ہے، سواری کا بھی انتظام اللہ نے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ آپ کہو گے میرے پاس کار نہیں ہے، یہ روڈویز کی بسیں آپ کے لیے ہیں، پرائیویٹ بسیں آپ کے لیے ہیں، یہ ٹرینیں آپ کے لیے ہیں، یہ لاریاں آپ کے لیے ہیں، یہ رکشہ آپ کے لیے ہے، بیٹری رکشہ آپ کے لیے ہے، یہ ٹمپو آپ کے لیے ہے۔ غرض ہے کہ سب کے لیے سواری کا بھی انتظام ہے، اور یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ آدمی کو خادم کی ضرورت پڑا کرتی ہے کہ آدمی کو خادم مل جائے۔ مثال کے طور پہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہمارے باہر کے آئے ہوئے بہت شاندار، بہت بڑے خطیب، صاحب الفضیلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا صاحب منظر اسلام بریلی شریف ماشاءاللہ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا آپ خطاب سماعت فرمائیں گے اور بہت دنوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج تو میں بھی کچھ محنت کر کے آیا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر تقریر کر رہا ہوں، ورنہ میں سوچتا کہ آج خالی حضرت ہی کا بیان ہو جائے، لیکن ہم نے سوچا کہ کچھ چل کر کے آیا ہوں تو تھوڑی سی شرکت ہماری۔ کرم یہ ہمارے شاعر خوشنوا جناب غلام غوث غزالی، اور ابھی جلدی ان سے ملاقات ہوئی تھی بلرام پور میں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو ہمارے دونوں باہر کے مہمان آ چکے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پانچویں چیز جو ہے وہ خادم، تو ہمارے لیے آپ کے لیے خادم کا بھی انتظام ہے۔ تو اگر دیکھا جائے یہ پانچ چیزیں ہیں، اب انہی پانچ چیزوں کا شکرانہ کیسے ادا ہے کریں، ہم کیسے اللہ کا شکر ہم ادا کر پائیں گے؟ پانچوں ٹائم ہم مسجد میں جا کر کے سجدہ کریں، نماز ادا کریں، نعمتوں کا شکرانہ ادا ہو جائے۔ بے شک۔ تو کہنا یہ ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، قرآن کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے بھائی؟ بول دیجئے آپ لوگ۔
سفر المظفر، سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمارے لیے کئی ایک نعمتیں ہیں، جی بے شک، اور ایک ایسی نعمت ہے جس کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک بے شک، اور یہ چرچا جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، سفر سے نعمتیں گویا شروع ہوتی، گویا کہہ رہا ہے، سفر سے گویا نعمت شروع ہو رہی ہے، سفر سے نعمت شروع ہو رہی، کہاں تک سلسلہ جائے گا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا پائیں گے۔ سفر المظفر سے نعمتیں اس طور پر، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو مجدد مہد ماضیہ، معید ملت طاہرہ